إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمد حسین خلیل خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی حسین لیکچرز کے نام سے۔ مالیاتی فقہ کے حوالے سے یہ درس نمبر 12 ہے اور بلکہ درس نمبر 13 ہے۔ اس میں بھی ہم جو پرائس کے حوالے سے بات تھی اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور جو ادھار معاملے کی ہم نے بات کی تھی ڈیفرڈ سیل کی، تو اس حوالے سے ایک دو اہم وضاحتیں ہیں۔ ایک بات تو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے کہ ادھار اور نقد قیمت میں فرق کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہے۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس کی گنجائش ہے کہ نقد قیمت کم ہو اور ادھار کی قیمت زیادہ ہو۔ البتہ اس میں جو بہت ہی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کرتے وقت ہی طے کرنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ نقد پر ہوا یا ادھار پر ہوا۔ اگر دو ریٹ کسی کو بتایا جائے کہ نقد کا ریٹ یہ ہے، ادھار کا یہ ہے، اور پھر وہ چیز لے جائے اور یہ طے نہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نقد والا ہوا یا ادھار والا ہوا، اور پھر وہ ادھار کی وجہ سے زیادہ دیتا ہے تو وہ تو پھر ناجائز ہے۔ لیکن اگر معاملہ کرتے وقت واضح طور پر یہ ایک کوئی شک طے ہو جائے کہ یہ معاملہ نقد کا ہے یا ادھار کا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھار کی وجہ سے اضافی قیمت لی جائے اور اس چیز کی قیمت بڑھائی جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت رائج معاملہ ہے کہ جب ادھار معاملے میں اگر وہ بروقت ادائیگی نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے، تو تاخیر کی وجہ سے اضافہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ سود ہے، جو جرمانہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگر آدمی پیشگی ادائیگی کرتا ہے کہ 1 مہینے کا وقت اس کو ملا تھا اور وہ 15 دن میں ادائیگی کرتا ہے، اور وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ سے کم رقم لے لے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر انہوں نے معاملہ کرتے وقت ہی یہ بات طے کی تھی کہ جب آپ پہلے دیں گے تو آپ سے قیمت کم لی جائے گی، اور اگر آپ بر وقت دیں گے تو آپ سے پھر یہ پوری قیمت لی جائے گی، تو اگر معاملے کے وقت ایسا طے ہو تو پھر یہ پیشگی دینے کی وجہ سے جو کمی ہے یہ بھی سود میں داخل ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر معاملہ کرتے وقت ایسی کوئی بات انہوں نے طے نہیں کی تھی، اور نہ مارکیٹ میں عام عرف اور رواج یہ ہو کہ جو پیشگی ادائیگی پہلے ادائیگی کرتا ہے تو اس سے کم پیسے لیے جاتے ہیں، ایسا کوئی عرف بھی نہ ہو اور مارکیٹ میں کوئی پریکٹس بھی رائج نہ ہو، اور نہ انہوں نے معاملے کے وقت ایسی کوئی بات طے کی ہو، لیکن جب وہ آدمی پہلے ادائیگی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب پہلے ادائیگی کی ہے تو میں آپ کے ساتھ کچھ احسان کرنا چاہتا ہوں، اتنے پیسے آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، یا وہ کہے کہ آپ کو میں پہلے ادائیگی کروں گا لیکن اتنا آپ میرے ساتھ رعایت کریں گے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن معاملے کے وقت اگر شرط ہے یا عام عرف ہے تو پھر یہ ناجائز ہے اور سود ہے۔ ناظرین، ادھار معاملے کے حوالے سے بعض اوقات اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ ہمارا معاملہ نقد پر ہوا تھا لہٰذا تم مجھے ابھی پیسے دو، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا ادھار معاملہ ہوا تھا۔ تو ایسا جب کوئی نزاع، کوئی دعوی کی صورت ہوگی تو اس کا عام اصول یہ ہے کہ جس کے پاس ثبوت ہوں گے اپنی بات پر، خواہ وہ شرعی گواہ کی صورت میں ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے، دستاویز ہے جو جعل سازی سے محفوظ ہے، تو پھر تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسا ثبوت نہ ہو تو پھر جو ڈینائر ہوگا، جو منکر ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اور جو دعویٰ کرنے والا ہے تو اس کی بات مسترد کی جائے گی۔ ادھار معاملے کے حوالے سے ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ میں نے اگر آپ کو کوئی چیز ادھار بیچی ہے اور کل میں فوت ہو جاتا ہوں تو وہ جو قیمت ہے جو میرے ذمہ لازم تھی وہ میرے ترکہ سے فوری طور پر ادا کی جائے گی۔ یہ جو سہولت ہے یہ میرے ورثہ کو منتقل نہیں ہوگی، بلکہ جو خریدار کے ورثہ ہوں گے ان کے اوپر فوری طور پر قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی، اور وہ جو ادھار والی شرط تھی، جو کنڈیشن تھی، اس کو حجت نہیں بنا سکتے کہ ہم وہ وقت آنے پر ہی ادائیگی کریں گے۔
البتہ اگر بیچنے والا ان کو بھی یہ رعایت دے دیتا ہے تو وہ ایک اضافی رعایت ہوگی، لیکن ضابطے کی روح سے وہ پابند ہے کہ فوری طور پر ادائیگی کریں۔ اور ادار معاملے کے حوالے سے ایک آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو ارشادات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ سمحن اذا اشترى اور سمحن اذا اقتضى، کہ جب خریداری کرے تو بھی نرمی سے کام لے، اور جب کسی سے ادار کا تقاضا کرے، مطالبہ کرے تو وہ بھی نرمی کے ساتھ کرے۔ اور دوسرا حضور کا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے، گنجائش ہے، اور وہ اپنے اوپر جو واجب الادا حق ہے اس کی ادائیگی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تاخیر کر رہا ہے، تو اس کو حدیث میں ظلم کہا گیا ہے، اور ظلم گناہ کبیرہ میں آتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو اس کو غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ثمن کے حوالے سے، پرائس کے حوالے سے جو ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ بات ضروری ہے کہ جو چیز پرائس کے طور پر طے ہو تو وہ تو مال بھی ہو اور مال متقوم بھی ہو۔ ان اصطلاحات کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جس کا کوئی مارکیٹ ویلیو بھی ہے، اور مزید یہ ہے کہ شرعاً وہ قابل استعمال بھی ہے، اس کے استعمال پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ایسا ہونا، جیسے کہ سودے میں جو چیز بیچی جانے والی ہے جیسے کہ اس میں شرط ہے تو پرائس میں بھی یہ شرط ہے۔ البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر پرائس کوئی ایسی چیز بنائی گئی جو شرعاً مال ہی نہیں، یہ سرے سے نہ شرعاً مال ہے نہ لوگوں کے ہاں مال ہے، جیسے کہ مردار ہو گیا یا بہتا ہوا جو خون ہے جانور کا وہ ہو گیا، تو اگر ایسی چیز کو ثمن بنایا گیا ہے تو پھر تو وہ بے باطل ہوگی، وائڈ سیل کی صورت ہوگی، کل عدم ہوگی۔ اور اگر ایسی چیز ثمن ہے جو کہ مال تو ہے لیکن شرعاً اس کا استعمال جائز نہیں ہے، جیسے کہ شراب ہے مثلاً، تو پھر وہ بے باطل تو نہیں ہوگی، فاسد ہوگی۔ اور اس کی تصحیح کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ختم کر کے نئے سرے سے معاملہ کیا جائے، اور اگر ختم نہ کیا جائے تو پھر جو خریدار ہے اس پر وہ چیز لازم نہیں ہوگی جو شرعاً ناجائز استعمال والی چیز ہے، بلکہ اس کے اوپر اس چیز کا جو اس نے خریدی ہے اس کا مارکیٹ ریٹ لازم ہوگا۔ ناظرین، ثمن کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کرنسی میں پرائس طے ہے اور دوسری کرنسی میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ سے میں نے ایک چیز $10 کی لی ہے اور میں اس کی جگہ پاکستانی رقم دیتا ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کی تفصیل ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس میں اہم مسئلہ ایکسچینج ریٹ کا آتا ہے کہ کس دن کا ایکسچینج ریٹ لیا جائے گا۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ نقد کا ہو اور ادار کی کوئی شرط اس میں نہ ہو، جیسے کہ پہلی تفصیلات آپ نے سنی ہیں، تو پھر تو اس دن کا ایکسچینج ریٹ لیا جائے گا جس دن میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں۔ آپ اگر 10 دن بعد پھر ادائیگی کرتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ اس دن والا نہیں ہوگا جس دن آپ ادائیگی کر رہے ہیں، بلکہ اس دن کا ہوگا جس دن میں نے آپ کو چیز فروخت کی ہے۔ لیکن اگر ادار معاملہ ہو اور اس میں باقاعدہ ایک مدت شرط ہوئی ہو تو اس میں پھر ایکسچینج ریٹ اس دن کا لیا جائے گا جس دن میں آپ کو ادائیگی کر رہا ہوں۔ مثلاً 1 مہینہ بعد جب میں آپ کو $1 دیتا ہوں تو اس دن کی قیمت لی جائے گی، اس دن کی قیمت نہیں لی جائے گی جب چیز میں نے آپ کو بیچی تھی، اور اس میں کافی ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ اور آخری بات ثمن کے حوالے سے، پرائس کے حوالے سے جو احکام ہے اس میں یہ ہے کہ قیمت میں رعایت کرنا بھی صدقہ کی طرح یہ باعث ثواب ہے۔ لوگ اس کو تو ثواب سمجھتے ہیں کہ کسی کو $10 صدقہ دے دے، لیکن قیمت میں جو رعایت ہے اس کو لوگ باعث ثواب نہیں سمجھتے، تو یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اور معاملات میں نرمی کا رویہ اختیار کرنا یہ الگ سے ایک باعث ثواب چیز ہے۔ تو اور یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اگر کوئی مناسب رعایت خریدار کو دے سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ آج کی گفتگو میں اتنا ہی کافی، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔